کیا آپ جانتے ہیں 300 سال تک امام حسین کے بعد کسی نے سینہ نہیں پیٹا تھا۔ صحابہ روئے، تابعین روئے، امام غزالی روئے، امام ابن کثیر روئے، مگر کسی نے زنجیر نہیں ماری، کسی نے قبر پر سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ ماتم کب شروع ہوا؟ کس نے شروع کیا اور کیوں؟ آج حصہ دوم میں ہم کھولیں گے تاریخ کے وہ راز جو آپ کو ہلا دیں گے۔ وقاص اسلامی آفیشیل کے ساتھ رہیں آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، خوش آمدید وقاص اسلامی سٹوری کے حصے دوم میں۔ پچھلے حصے میں ہم نے کربلا کا پس منظر پڑھا۔ آج ہم بات کریں گے بہت اہم سوال پر، کیا صحابہ کرام نے ماتم کیا تھا کربلا پر؟ تابعین نے کیا 300 سال تک؟ کیا کوئی روایت موجود ہے ماتم کی تاریخ میں؟ آج ہم صرف کتابوں کی بات کریں گے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں محبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بات شروع ہوتی ہے 10 محرم سے۔ 60 ہجری میں امام حسین شہید ہو گئے تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی، اہل بیت پر قیامت ٹوٹی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ صبر کی پہاڑ تھی، انہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روئی تھی، انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، نبی کریم کے سر پر خاک تھی مبارکہ۔ تاریخ طبری جلد 4 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابن سعد کی طبقات میں بھی ذکر آیا ہے۔ ام سلمہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ فرما رہے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا گیا، ان کے جسم پر زخم اور خون لگا تھا۔ یہ غم کا اظہار تھا مگر ماتم نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا طریقہ صبر اور استرجاع تھا۔ جب کوئی مصیبت آتی تو یہ پڑھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، ہمیشہ ماتم کرنا جاہلیت کا طریقہ تھا۔ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1298 میں۔ اب بات کرتے ہیں تابعین کے دور کی۔ امام حسین کے بعد 60 ہجری سے 100 ہجری، اس دور کو تابعین کا دور کہا جاتا ہے۔ سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے عالم تھے، انہوں نے کربلا پر خطبے دیے تھے لوگوں کو، انہوں نے ظلم کو برا کہا، یزید کے عمل کو، مگر انہوں نے کبھی سینہ کوبی نہیں کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے امام تھے، وہ فرماتے ہیں، حسین نے حق کے لیے جان دی، ہمیں انہیں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، مگر رونا پیٹنا جائز نہیں اسلام کے اندر۔ یہ بات کتاب احیاء العلوم میں لکھی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 100 ہجری کے عالم تھے، وہ کوفہ میں درس دیتے تھے قرآن کا۔ انہوں نے کربلا کا واقعہ بیان کیا ممبر پر، لوگ روتے تھے اللہ کے خوف سے وہاں، مگر سینہ نہیں پیٹتے تھے کسی نے بھی۔ اب آتے ہیں 200 ہجری سے 300 ہجری تک، غور سے سنیں۔ اس دور کو ائمہ اربعہ کا دور کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے، انہوں نے فرمایا، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مگر ان کے شاگردوں نے ماتم نہیں کیا کبھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امام تھے، موطا امام مالک میں ماتم کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جنازے کا طریقہ سکھایا، مسلمانوں کو صبر اور دعا کا طریقہ بتایا امت کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب العلام میں انہوں نے غم کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، غم میں دل
غم دل میں رکھنا چاہیے مگر جسم کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے۔ مسند احمد میں کربلا کی احادیث موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا حسین جنت کے سردار ہیں مگر انہوں نے ماتم کی اجازت نہیں دی۔ تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ اب ہم ابن کثیر البدیہ والانہیہ جلد 8 اس میں کربلا کا واقعہ تفصیل میں لکھا ہے مگر 300 سال تک ماتم کا ذکر نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد میں صحابہ تابعین کا ذکر ہے، وہاں بھی کوئی ماتمی جلوس نہیں ملتا۔ تاریخ بغداد میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے 300 سال تک امت صبر کرتی تھی، دعا کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ ماتم کا آغاز بعد میں ہوا، تاریخ میں وہ بھی سیاسی حالات کی وجہ سے ہوا۔ عباسی دور میں کچھ فرقے بن گئے تھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ، صحابہ اور تابعین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت کو اپنایا تھا، انہوں نے صبر کو اپنایا تھا۔ ہر حال میں امام حسین کا پیغام صبر اور حق تھا۔ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی کربلا کے اندر، انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا پیاس کے باوجود۔ سبق ہے کربلا کا ہمارے لیے۔ اب بات کرتے ہیں 300 سے 400 سال تک۔ اس دور میں خلافت عباسیہ بہت طاقتور تھی۔ بغداد علم کا مرکز بن چکا تھا اس وقت۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں تھے۔ انہوں نے کتاب العقیدہ الطحاویہ لکھی مشہور، اس میں انہوں نے صحابہ کا احترام سکھایا امت کو۔ انہوں نے فرمایا ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ لکھی، صحیح ابن حبان میں کربلا کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے یزید کے عمل کو غلط قرار دیا مگر انہوں نے ماتم کا حکم نہیں دیا۔ 400 سے 500 ہجری کا دور آیا، اس دور کے سلجوقی دور کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 500 میں ہوئے۔ انہوں نے کتاب الاحیاء علوم الدین لکھی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے غم کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا دل کا غم فطری بات ہے مگر جسم کو مارنا اسلام میں منع ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں صبر ہی اصل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود موجود ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صاف 500 سے 600 ہجری کا زمانہ آیا۔ امام ابن جزوی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی المنتظم فی التاریخ لکھی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے کربلا تفصیل سے لکھا۔ انہوں نے لکھا کوفہ والے وعدہ کر کے مکر گئے، انہوں نے امام حسین کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن جزوی نے ماتم نہیں لکھا کہیں بھی، انہوں نے صرف تاریخ لکھی بغیر اضافے کے۔ 600 سے 700 ہجری کا دور آیا۔ منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا تھا، اسلامی خلافت ختم ہو گئی تھی اس وقت۔ اسلام کے بعد مملوکوں کا دور شروع ہوا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 700 سے ہجری میں انہوں نے کتاب سیر الاعلام النباغ لکھی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے امام حسین کا ترجمہ لکھا۔ انہوں نے لکھا حسین سید الشہداء ہیں، بے شک انہوں نے یزید کے بارے میں سخت بات کی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں حسین حق پر تھے، یزید نے غلط کام کیا قتل کر کے، مگر امام ذہبی نے ماتم کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے صرف تاریخ بیان کی سچائی کے ساتھ۔ اب آتے ہیں 700 سے 8 ہجری تک۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شام میں تھے۔ انہوں نے البدیہ والانہیہ جلد 8 لکھی، اس میں 10 محرم 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہوں نے عمر بن سعد کا ذکر کیا۔ انہوں نے شمر بن ذی الجوشن کا نام لکھا۔ امام ابن کثیر فرمایا حسین مظلوم تھے، ان پر ظلم کیا گیا، بے گناہ قتل ہوئے، مگر ابن کثیر نے ماتمی جلوس نہیں لکھا۔ انہوں نے صحابہ کے صبر کا ذکر کیا۔ 800 سے 900 ہجری کا دور آیا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے۔ انہوں نے کتاب الضوء المعلمہ لکھی تھی۔
اس میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ 900 سے 1000 ہجری تک دیکھیں عثمانی خلافت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ امام ابن حجرہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، انہوں نے فتح الباری شرح بخاری لکھی تھی، اس میں حدیث نمبر 1298 موجود ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ماتم کرنے والے پر لعنت، جو گال پیٹے کپڑے پھاڑے جاہلیت کی طرح۔ یہ حدیث تمام علماء نے نقل کی ہے، اس لیے علماء نے ماتم کو منع کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا میرے بھائیوں، 10ویں صدی تک یعنی کہ 1000 ہجری تک کوئی ماتم نہیں تھا۔ امت صبر کرتی تھی، دعا کرتی تھی، قرآن مجالس ہوتی تھی، وعظ ہوتا تھی کربلا پر، مگر لوگ سینہ نہیں پیٹتے تھے۔ کسی زمانے میں بھی لوگ زنجیر نہیں مارتے تھے، خود کو کبھی لوگ قبر پر سجدہ نہیں کرتے تھے کبھی۔ یہ سب بعد میں شروع ہوا۔ تاریخ میں اب سوال پیدا ہوتا ہے ماتم کب شروع ہوا؟ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں صفوی دور میں ایران میں صفوی بادشاہت قائم ہوئی تھی۔ 1500 عیسوی کے آس پاس کا زمانہ تھا۔ صفوی بادشاہوں نے شیعہ مذہب کو سرکاری کیا، انہوں نے ماتم کے جلوس شروع کروائے، سرکاری طور پر انہوں نے تعزیے بنوائے۔ ایران کے اندر یہ سیاسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے 300 سال تک امت متحدہ تھی، خلافت راشدہ کے اصول پر کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ مسلمانوں کے اندر سب صحابہ کو مانتے تھے، اہل بیت کو بھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ بات ہمیشہ، تاریخ جھوٹ نہیں بولتی کبھی بھی، سر کتابیں گواہ ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم صرف تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ آج امام حسین کا مقصد صبر تھا، حق تھا۔ انہوں نے کہا میں نماز کے لیے نکلا ہوں، انہوں نے کہا میں ظلم کے خلاف کے لیے نکلا ہوں، نہیں کہا ماتم کرو میرے بعد۔ اب بات کرتے ہیں صفوی عثمانی سلطنت نے ماتم کو منع کیا تھا۔ سلطان سلیم اول نے حکم جاری کیا تھا کہ مسلمان صبر کریں، ماتم نہ کریں۔ یہ فرمان تاریخ عثمانی جلد 2 میں ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کا زمانہ آتا تھا، یہ یعنی 1100 ہجری کے آس پاس برصغیر میں مغلوں کی حکومت تھی۔ اس وقت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پرہیزگار نیک حکمران تھے۔ انہوں نے محرم میں وعظ کی اجازت دی، مگر انہوں نے سینہ کو بھی منع کر دی۔ فتویٰ عالمگیری جلد 5 میں یہ حکم ہے۔ علماء نے متفقہ فتویٰ دیا اس وقت کہ ماتم کرنا بدعت ہے۔ دین کے اندر بدعت کا مطلب ہے نیا کام شامل کرنا، جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی 1200 ہجری، وہ دہلی کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے کتاب حجت اللہ البلاغہ لکھی تھی، اس کتاب میں انہوں نے غم کا ذکر کیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں غور سے غم دل میں رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، مگر جسم کو تکلیف دینا منع ہے۔ اسلام جسم کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ 1300 ہجری 19ویں صدی شروع ہوئی، انگریزوں کی حکومت آ گئی برصغیر میں۔ اس وقت پرنٹنگ پریس آ گیا تھا، ہر فرقہ اپنی کتابیں چھاپنے لگا تھا۔ امام نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کا نام آتا تھا، ان کی کتابیں میں تعزیے کا ذکر ملتا ہے، مگر یہ 1300 ہجری کے بعد کی بات، اس سے پہلے تعزیہ نہیں تھے۔ تاریخ میں 1400 ہجری میں 20ویں صدی کا دور، امام ابن اسمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب، انہوں نے فتویٰ دیا ماتم کرنا حرام ہے۔ انہوں نے کہا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی، انہوں نے کہا صبر کرو اور دعا کرو۔ امام البانی رحمۃ اللہ محدث تھے بڑے، انہوں نے حدیث کی صحت چیک کی تھی۔ صحیح بخاری کھولا، حدیث نمبر 1298، نبی کریم نے فرمایا واضح الفاظ میں ماتم کرنے والی عورت ہم میں سے نہیں، جو منہ
نوچے کپڑے پھاڑے جاہلیت کی طرح۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے، تمام علماء کی۔ ابن نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے، امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا۔ اب سوال یہ ہے، لوگ روتے کیوں ہیں؟ جواب بہت آسان ہے میرے بھائیوں، غم فطری چیز ہے، انسان کی فطرت ہے۔ نبی کریم خود روئے تھے بیٹے پر، مگر انہوں نے سینہ نہیں پیٹا تھا۔ کبھی انہوں نے فرمایا آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین، مگر زبان وہی بولے جو اللہ کو پسند۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ صاف فرق سمجھے غم اور ماتم کے درمیان۔ غم دل کا ہے، آنسو آنکھ کا ہے، ماتم جسم کا مارنا ہے، خود کو تکلیف۔ اسلام میں خود کو تکلیف دینا سے منع کرتا ہے۔ قرآن کھولو، سورہ نساء آیت نمبر 29، اللہ فرماتا ہے خود کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اس لیے علماء نے ماتم کو منع کیا۔ اب آتے ہیں اصل سبق کی طرف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تھا، انہوں نے سکھایا حق پر ڈٹ جاؤ، ظلم کے سامنے سر کبھی نہ جھکاؤ۔ انہوں نے سکھایا نماز مت چھوڑنا کسی حال میں۔ کربلا میں بھی انہوں نے نماز پڑھی تھی، تیر چڑھ رہے تھے، وہ سجدے میں تھے۔ یہ ہے اصل کربلا کا پیغام ہمارے لیے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے زمانے کی۔ 1500 ہجری 2426 عیسوی۔ آج دنیا بہت بدل چکی ہے بھائیوں، موبائل ہر ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ماتم کرو حسین کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ماتم مت کرو۔ بالکل ہم کہتے ہیں کتابیں پڑھو، خود تحقیق کرو، قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی کیا چاہتے تھے ہم سے؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ ہم خود کو ماریں؟ کیا وہ چاہتے تھے ہم لڑیں آپس میں؟ ہرگز نہیں، وہ اتحاد چاہتے تھے امت کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اصلاح کے لیے نکلا، میں اپنے نانا کی امت کو سدھارنے نکلا، میں نماز قائم کرنے نکلا تھا مدینہ سے۔ یہ ان کا آخری خط تھا مکہ سے۔ اس خط میں ماتم کا ذکر نہیں ہے، اس خط میں صبر کا ذکر ہے صرف، اس خط میں حق کا ذکر ہے صاف، اس خط میں نماز کا ذکر ہے واضح۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یوٹیوب پر بیٹھے لڑ رہے ہیں آپس میں، ہم کمنٹ میں گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کیا یہ حسین کا پیغام تھا ہمیں؟ ہرگز نہیں۔ حسین کا پیغام محبت تھا، حسین کا پیغام قرآن تھا، سنت تھا، حسین کا پیغام تھا ظلم کے خلاف کھڑے ہو، حسین کا پیغام تھا مظلوم کا ساتھ دو۔ آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے بھائیوں، آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، وہاں پر کیا ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی، یا ہم صرف محرم میں رو رہے ہیں؟ حسین زندہ ہوتے تو کیا کہتے ہم سے؟ وہ کہتے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حق بولو۔ وہ کہتے مظلوم کا ساتھ دو ہمیشہ۔ وہ کہتے فرقہ واری ختم کرو امت سے۔ 300 سال تک امت ایک تھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب ایک تھے۔ انہوں نے کربلا کو یاد رکھا دل میں، انہوں نے مگر فرقہ نہیں بنایا کبھی۔ آج ہم فرقے بناتے ہیں نام حسین کا، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ حسین کے ساتھ حسین نے جان دی امت کو بچانے کے لیے، اور امت کو توڑ رہے ہیں نام پر۔ میرے بھائیوں بہنوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ میں نے صرف تحریک بیان کی ہے آج، میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کسی پر، میں نے صرف کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ آخری بات سن لیں غور سے میرے بھائیوں، اگر حسین سے محبت ہے تو نماز ضرور پڑھو، اگر حسین سے محبت ہے تو قرآن پڑھو، اگر حسین سے محبت ہے تو سچ بولو، اگر حسین سے محبت ہے تو ظلم مت کرو، اگر حسین سے محبت ہے تو اتحاد کرو، اگر حسین سے محبت ہے تو حسینی بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسینی بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں جدیدی سوچ سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالی
ہمارے دلوں کو جوڑ دے آمین۔ یہ تھا حصہ دوم، صحابہ کا دور کیا تھا۔ اگلا حصہ میں کوفے کے خط کا راز کھولیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں، کو سبسکرائب وقاص اسلامی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں محبت سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔